احترام، آداب، ادب کیا ہوتا ہے، گھر میں آنے کا ادب کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کا ادب کیا ہے، اور جو مکروہ باتیں ہیں جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ناپسند ہیں، ان کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب غنیت الطالبین سے اکتساب فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مکروہ عادتوں میں سیٹی بجانا، وہ تالیاں بجانا، کل بھی ذکر کیا، نماز کے اندر انگلیوں کا چٹکانا اور گانا گانا۔ کسی محفل کے اندر ہم گانے کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ گانے سے مراد ہمارے ہاں یہ قوالی ہے یا ملی نغمے ہیں، یا گانا تو نہیں اس کو کہیں گے، وہ نعت مبارکہ جب آپ دف کے اوپر بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور اس طریقے سے منہ کھول کر ہنسنا آقا علیہ السلام کی عادت شریفہ جو تھی کہ آپ 3 انداز کے ساتھ تبسم فرماتے تھے۔ ایک ہے مسکرانا، جسے صرف آپ کی دانت نظر آ جائے، اور ایک تبسم جس سے تھوڑا سا آپ کی آواز آ جائے، اور ایک ہے قہقہ، ہا 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 کر کر، یہ جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایکسرسائز ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح رستوں کے اندر چلنے کے بارے میں کہ دوڑنا نہیں چاہیے، رستوں کے اندر آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر باقاعدہ طور پر علماء اپنی محراب و منبر سے صرف رستے کا حق ادا کرنا وہ بیان کریں اور تمام لوگ اس پر عمل کریں تو ٹریفک کے کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اسلام نے ہر چیز ہم کو ایک ایک کر کے بیان کر دی ہے۔ صحابہ کرام آ کر بیٹھتے تھے، وہ بھی چلتے تھے، لیکن آپ نے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک موضوع کے اوپر بلکہ جمعہ پڑھائیں گے اس کے اوپر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ چال چلتے ہوئے بڑے عاجزی کے ساتھ چلے، کما قال اللہ سبحانہ وتعالی لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ متکبرانہ انداز سے آپ نے نہیں چلنا ہے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ مکروہ باتوں میں کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بدن کی میل وغیرہ اتارنا، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اس طریقے سے پاخانہ وغیرہ جو ہے، واش روم ہے، اس کے اندر آپ نے نہ تو سلام کہنا ہے کسی کو، نہ سلام کا جواب دینا، بلکہ گفتگو بھی نہیں کرنی ہے۔ واش روم کے اندر بھی آپ جب پہنچیں تو اپنا سامان لے کر پورا وہاں پہ جایا کریں، تولیہ ہے، صابن ہے، تیل ہے، یا کوئی اضافی کپڑے آپ نے طلب کرنے ہیں، کیونکہ جب آپ سطر کو کھول دیتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، تو رحمت کا فرشتہ علیحدہ ہو جاتا ہے، شیطان آتا ہے وہاں پر، وہ آپ کو رگلاتا ہے۔ نوجوانوں کے ہاں وہ اپنی شرمگاہوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نہ سلام اور نہ کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو صابن کہاں رکھا ہوا ہے، جلدی صابن پہنچاؤ، تولیہ میں دیو، یہ
جب ننگے ہو جائیں، سطر کھل جائے، تو پھر آپ گفتگو نہیں کریں۔ سب سے زیادہ انسان جو شیطان ہنستا ہے انسان کے اوپر، وہ جب حمام کے اندر بندہ ننگا ہوتا ہے، اس وقت جو حرکتیں کرتا ہے شیطان اس پر تف کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے جنت سے نکالا تھا، اس کی حرکتیں تو دیکھو۔ تو اس لیے انسان کو وہاں پر خاموشی کے ساتھ اپنا غسل کر کے فوراً باہر آنا چاہیے، بہت زیادہ بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس طرح جو سطر ہے آپ کی ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں کے نیچے تک، اس کو کسی حالت کے اندر بھی ننگا نہ ہونے دیں۔ لوگ آج کل کچھا پارٹی ہے وہ چلتی ہے، جس سے بے ادبی، بے حرمتی اور شاعری اسلام کے خلاف بات جاتی ہے۔ یہ تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ باہر سڑکوں کے اندر پھرتے ہیں۔ یو کے میں گیا تو وہاں پہ کچھا پارٹی میں نے گوروں کو دیکھا، پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہتے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے ہاں لباس پہننے کے لیے کوئی ایسا کپڑا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ کچھے پہن کر گلیوں اور بازار اور کلبوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ شاعر مسلمانوں کا نہیں ہے کچھا پہن کر چلنا، گھر کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ ہم نے کل کیا کہ قسم کھانے کے بارے میں بھی، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آج ہم گھر میں آنے کے آداب، ہم گھر میں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، اور آقا علیہ السلام کے گھر کے اوپر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور السلام علیکم کہا جاتا، پھر اس کے بعد اجازت طلب کی جاتی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ اور اس کو اندر آنے کے آداب بتاؤ۔ وہ خادم گئے اور وہاں پہ اس نے کہا کہ آپ کہو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہمارے یہاں تو بہت دور دور تک کمروں کے اندر بیٹھے تھے، وہ ایک ہی کمرہ تھا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا، دروازہ تھا یا پردہ لگا ہوتا تھا۔ کائنات کا والی ہے، ایک مکان کے اندر، ایک کمرے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ السلام سیدہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا اپنی بیوی کے ہاں قیام فرما رہے تھے۔ ایک کھجور کی بستر ہے، اس کے پتوں سے بنا ہوا جال بچھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ایک گھڑا ہے اور ساتھ ہی چولہا ہے، توا ہے، اور 2-3 برتن تھے صرف، اور ایک کھونٹی کے ساتھ آپ کا جبہ مبارک لٹکا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام اٹھے، آرام فرما رہے تھے۔ میں نے ان کی پشت مبارک کے اوپر آقا علیہ السلام کی وہ جو چارپائی کے اوپر جس سے بنا ہوا تھا، وہ پتوں کے نشانات آپ کے جسم کے اوپر کھبے ہوئے تھے، یعنی کوئی کپڑا بھی نہیں تھا جو اوپر تلائی گدا شادہ وہ جلایا جائے، یہ عالم تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ بادشاہ جو کاذب اور جھوٹے ہیں وہ عیش و عشرت کریں، اور آپ کائنات اور جنت کے والی ہو کر آپ اس انداز کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ اے عمر،
کیا تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ہی ساری نعمتیں لے جاؤں، آخرت کے لیے کچھ نہ رکھوں؟ یاد رکھے اگر جتنی نعمتیں تم دنیا میں استعمال کر لو گے اتنی نعمتیں آخرت کی کم ہو جائیں گی۔ اس لیے آقا علیہ السلام آخرت کے لیے کہتے تھے کہ میں اتنی بڑی عظمتوں کا حامل لواء الحمد میرے پاس ہے، اور اللہ جل شانہ کیا میری عظمت بیان کرے گا، میں دنیا کے بھی بادشاہ تھے آپ، کتنی نعمتیں آتی اور لوگوں کو تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکانا یا السلام علیکم کہنا ہے۔ اگر آواز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ آج کل کیونکہ دور کمروں میں موجود ہوتے ہیں تو بیل کو 2-3 مرتبہ بجا لیا بھی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اگر آپ کے جاننے والے وہ لوگ ہیں۔ تو یہ انداز تھا پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ اس ضمن میں بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے گھر میں جاؤں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں رہتی ہیں، ساتھ ہی کمرہ ہے ان کا، تو وہاں پہ بھی اجازت لے کر جایا کروں؟ فرمایا کہ ہاں وہاں پہ بھی اجازت لے کر جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ میرے گھر میں رہتی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو چاہتا ہے، کیا تو آپ کی والدہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا چاہتا ہے؟ بعض کا کپڑے اتار کے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں، تو اس عالم میں جائے کہ اس کی کپڑے زائد اترے ہوئے ہوں، یا اپنے کوئی عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اب اس میں مشغول ہو اور تمہاری نظر پڑ جائے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے گھر میں داخل ہونے میں چاہے بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، بہو ہے، جب تک وہ گھر میں ہے غیر محرم تو پھر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے۔ البتہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی لونڈی ہے، اس کو اگر وہ خدا خاصہ برہنہ بھی ہے اس پر نظر بھی پڑ جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے حلال چیز ہے۔ یہ باتیں جو ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں اور آپ کے فرامین کی روشنی کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ ساری احادیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب رات کے وقت اپنے اہل و عیال کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں 3 اوقات میں صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کے گھر میں آنے سے منع فرمایا کہ یہ 3 اوقات میں سب لوگ اس پر عمل کریں۔ ایک تو ہے کہ فجر سے پہلے کسی کے گھر میں نہ جاؤ، زائد کپڑے ہوتے ہیں، اترے ہوتے ہیں، اور وہ کس عالم کے اندر ہوتا ہے، میاں اور بیوی ہیں، تو اس بارے میں فجر سے پہلے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے کسی کی اجازت کے بغیر، بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کو بہت تکلف کرنا پڑے گا۔ دوپہر کے بعد خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں کہ جب آقا علیہ السلام قیلولہ فرماتے تھے، ظاہر قیلولہ فرماتے تو اپنے جبہ مبارک اتار کر اور نیچے ایک بنیان جو ہوتی تھی وہ پہنتی ہوتے تھے، زائد کپڑے، تو آپ آرام فرما ہوتے۔ اس دورانیے میں آقا علیہ السلام کو یا کوئی بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رات کو اٹھنا ہوتا ہے تہجد کے لیے، تو یہ آدھ گھنٹہ قیلولہ یہ لازماً کیا کریں، آپ آرام کیا کریں۔ آپ بھی تھوڑا سا جا کر ویسے ہی سپرول ہو گئے تاکہ کمر کو سیدھا ہو جائے، اس لیے بخار ہو جاتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور اس طرح عشاء کی نماز کے بعد
اس وقت جب ٹائم مقرر ہو جائے ان کے سونے کا، آرام کرنے کا، اور وہ زائد کپڑے اتار دیں آپ، ظاہر ہے کہ بیویوں کو بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، اس لیے ان 3 اوقات کے اندر کبھی بھی اپنے دوستوں کو تنگ نہ کریں آپ، الا ماشاءاللہ کوئی ایسی ناگہانی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ کر دیں۔ تو یہ 3 اوقات کے اندر صحابہ کرام کو تادیباً اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم قرآن عزیز کے اندر دے دیا کہ میرے محبوب کو وہ کار نبوت کے اندر وہ دن رات مشغول رہتے ہیں، رات کو پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، علیکم بالنفس، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا ان کو اس بارے میں کبھی بھی ان کے گھر میں نہ جاؤ اور ان کو تنگ نہ کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان فرامین کی روشنی کے اندر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم کھانے کے آداب بیان کریں گے اور دائیں اور بائیں ہاتھ سے کون سے کام کرنے چاہیے تاکہ سینا، یہی وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، ارادت مندوں کو اور عقیدت مندوں کو اپنے بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔